جلدی سونے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہم رات کو سوئیں اور دن میں کام کریں۔ آج مجھے کچھ ایسی ہی نئی انفارمیشن ملی ہے جس میں کینسر کا قدرتی علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسی ویکسین رکھی ہے جو کینسر سے انسان کو بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہم سب کے دماغ میں ایک گلینڈ رکھا ہے جسے پائنل گلینڈ کہتے ہیں۔ اسے انسانی جسم کا حیاتیاتی گھڑیال بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے بصری اعصاب سے منسلک ہوتا ہے۔ یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جتنا کہ ایک مٹر کا دانہ۔ ہر روز عشاء کے بعد یہ گلینڈ ایک مادہ تیار کرنا شروع کر دیتا ہے جسے میلاٹونین کہتے ہیں، جو خون کی نالیوں میں بہتا ہے اور جسم کو کینسر سے بچاتا ہے۔ یہ صرف اندھیرے میں کام کرتا ہے۔ اگر محض آنکھ ہی روشن رہے یا محض آنکھ ہی روشنی میں رہے تو یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ ابھی رات نہیں ہوئی۔ پھر اگر آپ رات کو بھی روشنی میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو قدرتی ویکسین سے محروم کر رہے ہیں، یعنی سیدھا کہ آپ کینسر کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم نے رات کے آثار ختم کیے اور روشن دن بنایا۔ بدقسمتی سے ہم نے آج کل رات کے آثار کو دن کی نسبت زیادہ دیدنی کر دیا ہے کہ ہم رات بھر جاگتے ہیں اور سارا دن سوتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جو رات کو جلد سونے اور جلدی جاگنے کے عادی تھے، وہ کینسر کا شکار نہ ہوتے اور نہ ہی کسی ایسی بیماری کا شکار جس بیماری کا آج کل ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر فارمی مرغیوں پر ایک تحقیق کی گئی۔ ایک قدرتی طور پر پلتی مرغی جو جلدی سوتی ہے اور کھانے کے لیے جلدی جاگتی ہے، جبکہ مصنوعی طریقہ سے رکھی گئی مرغی کو کھانا رات کو جگاتا رکھ کر کھلایا جاتا ہے۔ 30% کینسر مصنوعی طریقے سے پالی گئی مرغیوں کی وجہ سے ہوا، جبکہ قدرتی طریقہ سے پالی گئی مرغیاں کسی بھی بیماری سے پاک تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے یہ قدرتی ویکسین ہمارے اندر رکھی ہے۔ آئیں جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں تاکہ ہمیں اس ویکسین سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ یہ گلینڈ عشاء کے فوراً بعد اپنا کام شروع کرتا ہے، جو فجر سے 2 گھنٹے تک پہلے جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ فجر سے 2 گھنٹے پہلے تک جو رات کا تیسرا پہر ہے، اپنے ہدایت نامہ قرآن پاک پہ عمل کریں اور ہمیشہ تندرست رہیں۔ انشاءاللہ کینسر کا علاج احادیث سے بھی ثابت ہے اور سائنس سے بھی۔ اس شاندار علاج جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر قدرتی طور پہ رکھا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ہی پر اسرار تحریر ہو تو ہم سے شیئر کیجیے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ایک منفرد اور سبق آموز ثابت ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔